آپ کے سامنے ایک موقعی آف لا، موقعی آف کانسٹیٹیوشن اس پاکستان میں رائج ہے. مائٹ از رائٹ کا قانون رائج ہے. کانسٹیٹیوشن ختم ہو چکا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے. پہلے تو صرف ہوتا تھا کہ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا تھا، اب اسے آگ لگا دی گئی. آپ کے سامنے ہے جو بندہ حق کی بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اپنے لیے نہیں پاکستان کی عوام کی ریپرزینٹ کرتا ہے پوری پاکستان کی سب سے مقبول جماعت تحریک انصاف کو. اور اس کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا جا رہا ہے کہ اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، 2 دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے. اس کے بعد 2 دن کے ریمانڈ کے بعد اس کا جسمانی ریمانڈ ختم ہوتا ہے، اسے جوڈیشل کر دیا جاتا ہے. اور جو غصہ ہے وہ کم نہیں ہو رہا، جو ان کا رنج ہے وہ ان کا کم نہیں ہو رہا. کہ لوگ سچ بولنا کیوں باز نہیں آ رہے؟ کیوں فواد چودھری عدالت میں آتا ہے اور ہنستا ہوا آتا ہے، دلیری کے ساتھ آتا ہے، اپنے بیان پہ قائم رہتا ہے؟ کیوں اس کے اوپر کالی چادر ڈال کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا ہنستا ہوا چہرہ پاکستان کی عوام کو نظر نہ آ جائے کہ وہ قائم ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ اور آج اس کے بعد 2 دن کا جو جسمانی جوڈیشل ہے وہ ختم کیا جاتا ہے اور دوبارہ جسمانی ریمانڈ دے دیا جاتا ہے. یہ رویہ تو کلبھوشن کے ساتھ روانی رکھا گیا، جو را کا ایجنٹ تھا، جو پاکستان میں دھماکے کرنا چاہتا تھا. فواد چودھری تو پاکستان، ان کی فیملی تو پاکستان بنانے والوں میں شامل تھی. ان کی فیملی تو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑی تھی. ان کی فیملی تو عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، حق اور سچ کے ساتھ کھڑی تھی، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی تھی. اور آج آپ دیکھیں پر چلیں، یہ مشکل ٹائم بھی کٹ جائے گا. بڑی مشکل ٹائم انشاءاللہ تعالی اچھے کے لیے کٹے گا. ہم پر امید ہیں کہ اللہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام لے کے آئے گا جس میں انصاف ہوگا، میرٹ ہوگا اور سب کے لیے قانون ایک برابر ہو. انشاءاللہ تعالی یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. فواد چودھری کی ہو، اعظم سواتی کی ہو، شہباز گل کی ہو، عمران خان صاحب کی ہو، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی ہو، پاکستان کی عوام کی ہو. انشاءاللہ تعالی یہ جو فسادیت کا، یہ جو بربریت کا نظام ہے انشاءاللہ تعالی ختم ہو.